أنزل في اليومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فاتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه فهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك النسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق اللہ العظیم. چار آیتوں کو پڑھا گیا ہے. ان میں سے جو پہلی آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے چار باتوں کا حکم دیا. ایک بات تو اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے. سب عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. نماز کے تعلق سے بھی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کرو. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. اذان ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ہر کلمہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے. اقامت بھی اللہ کا ذکر ہے. نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، التحیات، یہ سب کا سب اللہ کا ذکر ہے. بلکہ پوری کائنات کی روح اللہ کا ذکر ہے. جیسے انسان کے اندر روح ہے تو جسم کے سارے اعضاء کام کرتے ہیں. روح نکل گئی تو آنکھ دیکھنا بند، کان سننا بند، زبان بولنا بند، سب اعضاء رہتے ہیں لیکن روح نکلنے سے کوئی اعضاء کام نہیں کرتے. تو پوری کائنات کی روح اللہ کا ذکر ہے. جب تک اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے، پوری کائنات کا نظام چلتا رہے گا. ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں، اللہ پوری کائنات کو ختم کر دیں گے. ایک بات تو اللہ نے یہ فرمائی کہ اللہ کا ذکر کرو، اور آگے فرمایا چند دنوں میں اللہ کا ذکر خوب کرو. وہ چند دن کون سے ہیں؟ عرفہ کے بعد 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13، یہ 5 دنوں میں اللہ کا ذکر خوب کرو. حج کے ایام ہے یہ. ہم لوگ بھی ان تاریخوں میں کیا کرتے ہیں؟ جو حج کو نہیں جاتے پوری دنیا میں مسلمان 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز سے تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر زور سے کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم بھی پڑھتے ہیں نا. تو فرمایا کہ چند دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. وہ چند دنوں سے کون سے مراد ہے؟ یہی ایام تشریق ہے. عید سے پہلے 1 دن، عید کے بعد 3 دن. پھر آگے اللہ نے تیسری بات حاجیوں کا ایک مسئلہ بیان فرمایا. حاجیوں کے لیے 11، 12 ذی الحجہ میں مینا میں جا کر کنکریاں مارنا ہے. 11، 12 اگر کوئی حاجی 12 تاریخ کو
مغرب سے پہلے پہلے کنکریاں مار کر وہاں سے نکل جائے تو پھر 13 تاریخ کو کنکریاں مارنا ضروری نہیں ہے، بس کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی 12 کی ذی الحجہ کو مغرب کے بعد بھی اگر وہی مینا کے دائرے کے اندر ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 13 کو بھی کنکریاں مارے، بہتر ہے، اچھا ہے۔ اور اگر 13 تاریخ کے صبح میں بھی مینا میں ہے تو 13 کو بھی کنکریاں مارنا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے جاہلیت کے زمانے میں اختلاف میں پڑ گیا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ نہیں 12 کو بس کافی ہے، اس کے اوپر مارنا گناہ ہے۔ بعض کہتے تھے کہ 13 کو مارنا ہے، 13 کے بعد 13 سے پہلے نکل جانا گناہ ہے۔ اس طرح اختلاف ہوا تو اللہ نے اس مسئلے کو بیان فرمایا، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ کوئی آدمی 12 کے دن غروب سے پہلے کنکریاں مار کر نکل جائے مینا سے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، بس کافی ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور اگر کوئی تاخیر کیا 13 تک وہی رہا، 13 کو بھی کنکریاں مار کر آیا تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقى، جو تقوی اختیار کرے۔ آگے چوتھی بات اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات کو جان لو کہ تم سب کو خدا کے پاس جمع ہونا ہے۔ کتنا بھی دنیا میں زندگی گزارے، یہاں سے مر کر اللہ کے پاس جمع ہونا طے ہے، چاہے گھر میں مرے، ہسپتال میں مرے، سمندر میں ڈوب کر مرے یا خودکشی کر کے مرے، کیسا بھی مرے، اللہ فرماتے الیہ تحشرون، اللہ کے پاس جمع ہونا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک واقعہ سنایا کہ تم سے پہلے امت میں ایک آدمی تھا، بہت مالدار، اللہ نے بہت دولت دی تھی لیکن بہت گناہ کے کام کرتا تھا۔ مرنے کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو بلا کر پوچھا کہ میں کیسا باپ ہوں تمہارے حق میں؟ تو بچوں نے کہا آپ تو بہت اچھے ابا ہیں، بہت کھلاتے پلاتے، جو مانگے دیتے ہیں، سب کچھ دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں مرنے کے بعد تو ایسا عذاب ہونے والا ہے کہ شاید امت کے اندر کسی کو نہیں ہوا ہوگا، بہت سخت عذاب ہوگا، اس لیے میری ایک وصیت ہے، اس کو پورا کرو۔ کیا کرنا ہے ابا جان؟ جب میرا انتقال ہو جائے تو لکڑیاں جمع کرو، جمع کر مجھے جلاؤ، اور جلنے کے بعد میری ہڈیاں جو باقی رہتی ہیں اس کو کوٹو، کوٹ کر بٹکا بناؤ اور اس کو اٹھا کر رکھو۔ جب کبھی تیز ہوا چلنے لگے تو اس ہوا کے اندر اچھال دو تاکہ میرا ریزہ ریزہ پوری دنیا میں پھیل جائے، تاکہ میں اللہ کے ہاتھ نہ لگوں۔ بچوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین اس کا ریزہ جہاں بھی ہو جمع کر، تو جہاں اڑا تھا سب آ گیا۔ اللہ نے روح ڈالی تو وہ زندہ ہو گیا، اب کپ کپانے لگا۔ اللہ نے پوچھا کہ کیوں ایسا کیا؟ اللہ بس آپ کے ڈر سے کہ آپ کے ہاتھ نہ لگو، آپ کے عذاب سے بچ جاؤں، آپ کے عذاب سے ڈر ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اتنا ڈرتا ہے مجھ سے، ٹھیک ہے جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ نے معاف کر دیا، بخش دیا۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے چاہے کوئی آدمی جل کر پرزے پرزے ہو کر دنیا میں بکھیر جائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کا ایک حکم ہوا اللہ لا کر کھڑا کر دے گا۔ کوئی مچھلی کھا لی اللہ نکال دے گا قیامت کے دن۔ تو اللہ فرماتے اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے انجام سے بے خوف مت ہو جاؤ، اللہ کے پاس ایک نہ ایک دن کھڑے ہونا ہے۔ کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ڈر پیدا کرو، ڈر کر زندگی گزارو۔ اور آگے کی 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں میں اللہ نے ایک منافق کا قصہ اور منافقوں کا مزاج بتایا۔ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریح۔ اخنس بن شریح وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا اور آ کر اتنی میٹھی باتیں کرتا
اور اللہ کے نبی سے ایسی محبت جتاتا، قسم کھا کر اللہ کے نبی سے کہتا کہ اللہ کے نبی، اللہ کی قسم میرے دل میں آپ کی اتنی محبت ہے، ایسی باتیں کرتا۔ اللہ کے نبی اس کی باتوں کو سن کر متاثر ہو کر اس کو اپنے قریب بٹھاتے، تم یہاں آؤ، یہ میرا چہیتا ہے، یہ میرا لاڈیلا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے بہت رہتا، بہت اچھا رہتا، بہت باتیں کرتا۔ تو وہ ایک مرتبہ ایسے ہی کیا، اور جب اٹھ کر گیا، سب مسلمان یہی سمجھ رہے تھے بڑا نیک آدمی ہے، لیکن تھا پکا منافق۔ تو گیا تو مسلمانوں کے گدھے وہاں چل رہے تھے کھیتیوں کے اندر، مسلمان کی کھیتیاں تھی، تو مسلمانوں کی کھیتیوں کو آگ لگا دیا، سب کو تباہ کر دیا، اور جو مسلمانوں کے گدھے چل رہے تھے ان کے پیروں کو کاٹ دیا، اور فتنہ فساد مچا کے نکل گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت اتاری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی، لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جس کی گفتگو آپ کو دنیا کی زندگی میں پسند آتی ہے، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے، اس طرح کہتا ہے۔ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت ترین جھگڑالو ہے، صرف جھوٹی محبت کے دعوے کر رہا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پیٹ پھیر کر چلتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ فساد مچائے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتا ہے، دن بھر ادھر گیا ادھر گیا، اس کے پاس بیٹھا اس کے پاس بیٹھا، اور نبی کے خلاف ورغلاتا ہے، فتنہ فساد پیدا کرتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور فساد کر دیتا ہے کھیتیوں کو اور نسل کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ ایسے فساد مچانے والوں کو کبھی محبت نہیں کرتے۔ تو اللہ نے منافقین کا ایک مزاج یہ بتایا کہ ان کا چہرہ دو منہ والا ہوتا ہے، سامنے ایک پیچھے ایک، مجمع میں ایک تنہائی میں ایک۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے زیادہ خطرناک عذاب قیامت کے دن منافقین کو ہوگا۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں، اسٹپ بائی اسٹپ، ایک کے اوپر ایک کے اوپر، سب سے اوپر جو طبقہ ہے امت محمدیہ کو، اس میں عذاب ہوگا۔ اس کے نیچے یہودیوں کو، نصارہ کو، مشرکین کو، الگ 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 طبقے ہیں۔ اس میں ایک طبقہ ہے شیطانوں کو بھی، جو سب کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اور پہلا جو طبقہ ہے اس میں ذرا کم عذاب، جہنم کے ہم جو حالات سنتے ہیں وہ سب سے اوپر۔ اس کے نیچے کا جو طبقہ ہے اس میں بڑا خطرناک عذاب، اس کے نیچے ہے اور بھی زیادہ۔ تو سب سے نیچے جو 7واں طبقہ ہے، سب سے خطرناک عذاب، اس میں منافقین کو اللہ رکھے گا۔ بتوں کی پوجا کرنے والے اوپر، لیکن منافقین ان سے بھی نیچے۔ مشرکین سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا منافقین سے ہوتا ہے۔ منافق کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے، ہمارے ساتھ رہ کر وہ دھوکہ دیتا ہے۔ ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی میں جانے کی واحد وجہ منافقین تھے۔ سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ کا ایک وزیر منافق بن گیا، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا ایک وزیر منافق نکلا، دونوں انگریزوں کے ہاتھ میں بک گئے۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا وزیر ہے، ہماری بات مانے گا، لیکن چند پیسوں کے لیے بک کر انگریزوں کے ہاتھ میں نفاق ظاہر کر کے پورے ملک کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس لیے اللہ کو نفاق پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب، ترمذی شریف کی حدیث ہے، قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کے لباس سے تواضع معلوم ہوگی، لباس کو دیکھ کر سمجھیں کہ واہ کتنا عاجز آدمی ہے، کتنا عاجزی اس کے اندر ہے۔ اور جب وہ بات کریں گے تو ان کی باتیں شکر سے زیادہ میٹھے ہوں گے، لیکن ان کے دل بھیڑیے کی طرح ہوں گے۔ باتیں بہت میٹھے، لباس بہت اچھا، بات کرے تو ایسا جیسا کہ پھول جھڑ رہے ہوں، پیغمبروں کی جیسی باتیں،
لیکن دل کے اندر نفاق بھرا ہوا، نفرتیں بھری ہوئی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ لوگ میرے حلم سے دھوکہ کھاتے ہیں. حلم کہتے ہیں اللہ کو تو سب معلوم ہو کے بھی برداشت کرنے کو حلم کہتے ہیں. اللہ حلیم ہے، اللہ کی صفت ہے. اللہ کو سب جانتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ دیکھتا ہے، دیکھ کر بھی پکڑتا نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ جو ہے میرے حلم سے دھوکہ دیتے ہیں، میں ان کو فوراً نہیں پکڑتا، اس لیے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ نفاق کسی کو پتہ نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ اپنی قسم کھا کر آگے فرماتے ہیں، میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ان لوگوں پر انہی میں ایسا فتنہ بھیجوں گا جو عقل مند کو بھی حیران کر دے گا. اس لیے نفاق سے بہت بچنا ہے. یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے. جیسے جیسے فتنے آ رہے ہیں اس میں سب سے بڑا فتنہ نفاق کا ہے. دل ایک، چہرہ ایک. سامنے جاؤ تو چہرے کے اوپر مسکراہٹ لیکن دل میں نفرت، سامنے جاؤ تو منہ سے تعریف لیکن دل میں گالیاں. اسی لیے نفاق سے بچنا ہے. جب ایسا ماحول پیدا ہوگا تو اللہ انہی منافقین میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے، ایسا فتنہ پیدا ہوگا کہ عقل مند لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا. اس لیے نفاق سے بہت بچنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جو دوست بن کر دھوکہ دینے والا ہوں. سامنے آئے دوست کی طرح، سامنے آئے ساتھ دینے والے کی طرح، سامنے آئے خیریت پوچھنے کے لیے لیکن دل میں نفرت بھری ہوئی ہے. اللہ ایسے دھوکے باز سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ہم لوگوں کو بھی ان صفات سے بچنا ہے. اللہ یہ واقعات اسی لیے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں کہ ایسے دلوں سے بچو. ظاہر باطن، مجمع تنہائی، سامنے پیچھے ہر جگہ ایک ہونا ہے. کسی سے محبت کرتے ہیں بس اللہ کے لیے، سامنے بھی محبت کریں گے پیچھے بھی محبت کریں گے. کسی سے دشمنی کر رہے ہیں اللہ کے لیے، سامنے بھی وہی پیچھے بھی وہی. ایسے نہیں کہ جیسے منافق دو منہ والا چہرہ، سامنے ایک پیچھے ایک. یہ نفاق بہت خطرناک چیز ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے چوتھی آیت میں اللہ رب العالمین ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی آدمی کوئی اچھی بات کہے تو بس اس کو مان لو. شریعت کے مطابق اللہ رسول کی بات کہے تو اس کو مان لو، چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو. حضرت علی فرماتے ہیں انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. کوئی جب کہنے کے لیے بیٹھا ہے تو یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ سنو کہ کیا کہہ رہا ہے. صحیح بات ہے آنکھ بند کر مان لیں گے. اگر شریعت کے خلاف بات ہے اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. شریعت کے خلاف بات ہے تو ہم کسی کی نہیں مانیں گے، چاہے بولنے والا مسجد کا امام ہو، چاہے بولنے والا ہمارا باپ ہو، چاہے بولنے والا ہمارا استاد ہو، چاہے بولنے والا ہمارا شیخ ہو، کوئی بھی ہو. شریعت کے خلاف کسی کی اطاعت نہیں. اللہ رسول حکم کے مطابق کوئی دھیڑ چمار بھی بولے ہم مان لیں گے. کوئی دھیڑ کھڑے ہو کر بیان کرے. ابھی میں سن رہا تھا واٹس ایپ کے اندر ایک غیر آدمی مسلمانوں کو بٹھا کر نصیحت کر رہا ہے مسلمانوں ایک ہو جاؤ، تمہارے خدا نے تو تمہیں کہا ہے کہ کونو عباد اللہ اخوانا، ایک بن کر بھائی بھائی بن کر رہو تو تم سب ایک ہو جاؤ. ٹھیک ہے ہم آنکھ بن کر اس کی بات مانیں گے، یہ نہیں سوچیں گے تو یہ تو غیر ہے، وہ غیر ہے لیکن کہہ رہا ہے قرآن کی بات، کہہ رہا ہے اچھی بات، ہم مان لیں گے. ہاں بھائی تو صحیح کہہ رہا ہے ہم مانیں گے. لیکن کتنا بھی دیندار آدمی ہو شریعت کے خلاف بات بولے ہم ہرگز نہیں مانیں گے. شریعت کے خلاف نہیں ماننا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے، جو منافقین کا مزاج ہے ایسے لوگ، اور اسی طرح جن کے دل میں گھمنڈ ہوتا ہے ان کو جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ڈرو
اللہ سے ڈرو، کیوں ایسے فساد مچاتے ہو، کیوں ایسا کینہ رکھتے ہو، کیوں ایسا نفاق پالتے ہو دلوں میں، اللہ سے ڈرو۔ تو ٹھیک ہے، مان لینا چاہیے، ہاں بھائی صحیح بات کہہ رہا ہے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اخذتہ العزت بالاسم فحسبہ جہنم، تو ان کا نفس کا غرور جو ہے ان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، بات ماننے نہیں دیتا، ان کا نفس جو ہے اکڑ جاتا ہے، میں کیوں مانوں اس کی بات، میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، اب نہیں مانتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، ایسے ضدی لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے، جہنم میں جائیں گے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم بہت برا بچھونا ہے۔